كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الطلاق پڑھ رہے تھے، ان میں سے کچھ احکام پڑھ لیے تھے. ہم نے یہاں پر ایک مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ ہو جو غیر مدخول بہا ہو، یعنی جس کے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کی ہو. جی آواز کلیئر ہے نا؟ اچھا جی آواز. تو دیکھو یہاں پر غیر مدخول بہا یعنی اگر اس کو ایک طلاق دے دیا جائے یا 3 طلاق دے دیا جائے یعنی ترتیب کے ساتھ، تو ایک طلاق جو ہے وہ طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی طلاق کے ساتھ وہ طلاق بائنہ ہو جائے، اس میں رجعت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب ہاں البتہ اگر بیعت ہوا تو اور باقی دو جو ہے وہ لغو ہو جائے گے. مطلب کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو کہے غیر مقصود ہے کہ آپ کو ایک طلاق ہے، پھر اس کے بعد کہے دوسرا طلاق ہے، پھر تیسری مرتبہ کہے تیسرا طلاق ہے، تو پہلا والا طلاق واقع ہو جائے گا، اس کے ساتھ طلاق بائنہ ہو جائے گا. پھر باقی دو طلاق جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ لغو ہو جائیں گے. کیا ہو جائے؟ یعنی بیکار کی چلے جاتے ہیں. یہی طرح جو ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے اپنے غیر مدخول بہا بیوی سے کہے کہ تجھے ایک طلاق ہے، کیا تجھے ایک طلاق ہے، اس سے پہلے ایک طلاق سے پہلے تجھے ایک طلاق ہے، ایک طلاق سے پہلے، یعنی قبل کا ذکر کر لے، یا یہ کہے کہ تجھے ایک طلاق ہے ایک طلاق کے بعد، تجھے ایک طلاق ہے ایک طلاق کے بعد، یعنی بعد کا لفظ یہ ذکر کر، یا تو قبل کر یعنی انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، یا انت طالقۃ یا انت طالق واحدۃ بعد واحدۃ. تو یہ قبل بعد کا ظرف ذکر کرے. تو اس کے بارے میں ایک قاعدہ یاد کر رکھو، 2 قاعدے یاد رکھ لو کہ ظرف جو ہے کیا ہے؟ ظرف یعنی لفظ قبل اور لفظ بعد، لفظ قبل اور لفظ بعد، یہ جب ہاں ضمیر کے ساتھ 4 سے یہاں پر اسی قاعدے پر جو ہے وہ 4 اس مسائل جو ہے وہ متفرع ہے. اسی وجہ سے پہلے اس قاعدے کو جانشین وہ کیا کرے، خوب یاد رکھ لے کہ ہو کیا ہے ظرف جو ہے یعنی لفظ قبل اور لفظ بعد، جب یہ اکیلے ذکر کیا جائے یعنی اس کے ساتھ ہا ضمیر نہیں جائے، بعد ہا قبل ہا، اسی طرح بھی الفاظ آتے ہیں. لیکن اگر یہ الفاظ ہائے ضمیر کے ساتھ جو ہے مقید کیا جائے، مطلب یہ کہے قبل ہا بعد ہا، تو یہ ظرف جو ہے اپنے بعد والے کیا یہ ظرف جو ہے بعد کا صفت بنے گا. کیا ہوگا؟ بعد کا صفت، یعنی بعد یہ قبل کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کا صفت بنے گا. لیکن اگر یہ بغیر قید کے ہو یعنی صرف اور صرف قبل ہو اور بعد ہو، ہا ضمیر اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہے، تو پھر جو ہے یہ کیا ہوگا؟ ما قبل کا صفت بنے گا. کیا ہوگا؟ ما قبل کا صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ ما قبل کا صفت بنے گا. یہ ایک قاعدہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ یہ یاد رکھو کہ جب بھی کسی طلاق کو ماضی کی طرف منسوب کیا جائے، مطلب یہ کہ میں نے آپ کو گزشتہ طلاق دی ہے، میں نے آپ کو گزشتہ کل جو ہے وہ طلاق دیا تھا، یا پچھلے سال میں نے آپ کو طلاق دی ہے، کیا پچھلے سال میں، تو ابھی جو ہے یعنی جو طلاق جو ہے ماضی کی طرف منسوب کیا جائے وہ زمانہ حال میں واقع ہوگا، وہ زمانہ حال میں واقع ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ 2 قاعدے یاد رکھ لو. اور تیسرا تو میں نے بتا دیا کہ مدخول بہا عورت جو ہے ہمیشہ ایک طلاق کے ساتھ جو ہے بائنہ ہو جاتی ہے، اس پر کوئی عدت وغیرہ واجب نہیں ہوتا. تو اب دیکھو وَلَوْ قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر نے اپنے مدخول بہا بیوی کو، غیر مدخول بہا بیوی کو کہا انت طالق واحدۃ قبل واحدۃ، کیا دیکھو قبل کا ذکر کیا کہ تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے. دیکھو قبل یہ ہا ضمیر کے ساتھ نہیں آیا ہے، تو یہ ما قبل کی صفت ہوگی، واحدہ کی صفت ہوگی. کیا ہوگی؟ واحدہ کی صفت ہوگی. تو دیکھو اب اس میں یعنی تجھے ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تجھے ایک طلاق ہے، تجھے طلاق ہے کیا ہے؟ ایک سے پہلے. تو اب اس صورت میں جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ اس صورت میں صرف اور صرف جو ہے اس کو ایک ہی طلاق واقع ہوگا، دوسرا طلاق واقع نہیں ہوگا. کیونکہ جب فی الحال والا جو ہے کیا ہوگا، کیونکہ لفظ جو ہے یہ مقبل کا صفت ہے نا، تو معنی یہ ہوگی، کیا ہوگی؟ معنی یہ ہوگی کہ واحدہ اولا پہلے واقع ہوگا، یعنی تجھے کیا ہے
ایک طلاق ہے ایک سے پہلے، تو یہ واحدہ اولا جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ پہلا واقع ہوگا. اور واحدہ ثانیہ کا جب محل ہی نہیں رہا، کیا ہے، جب محل ہی نہیں رہا تو اس وجہ سے وہ لغو ہو جائے گا. کیا ہو جائے، وہ لغو ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ غیر مدخول بہا ہے، اور غیر مدخول بہا سے صرف ایک طلاق سے بائن ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ پہلا والا انت طالق واحدۃ یہ پہلا طلاق واقع ہو جائے گا. اور دوسری واحد کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے محل ہی نہیں رہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی واقعہ نہیں ہوگا، وہ واقعہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کہیں وہ قبلہا کا ذکر کیا تو پھر اس صورت میں جو ہے دو طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ قبلہا آیا تو یہ کیا ہے، بات کا صفت بنے گا. کیا ہے، یہ بات کا صفت بنے گا. اور ہم نے کہا کہ جب ماضی میں واقع ہو جاتے ہیں تو وہ حال میں بھی واقع، یعنی ماضی کو جس طلاق کو ماضی کے زمانے کی طرف منسوب کیا جائے وہ فی الحال واقع ہوگا. کیا ہوگا، فی الحال واقع ہوگا. تو اسی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے، قبلہا سے پہلے جو واحدہ کا لفظ ذکر کیا ہے وہ بھی ابھی واقع ہو جائے گا، اور قبلہا کے بعد جو واحدہ کا لفظ ذکر کیا ہے وہ بھی ابھی واقع ہو جائے، دو واقع ہو جائے. دیکھو وَإِنْ قَالَ لَهَا وَاحِدَةٌ قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ، اگر کہے کہ اس کو طلاق ہو ایسی ایک اس سے پہلے بھی ایک ہو، وقت علیہ سے سنتانے تو اس پر دو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہے کہ بعدہا، کیا کہے، بعدہا، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگی، ایک واقع ہوگی. کیونکہ جب یعنی یہ کہے کہ تجھے ایک طلاق ہے اور اس کے بعد بھی ایک طلاق ہے، اس کے بعد بھی ایک اور طلاق ہے، تو جب ایک پہلا مرتبہ واقع ہو جائے تو یہ تو غیر مدخول بہا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، یہ بھی جو ہے ایک پہلا والا واقع ہو جائے، اور بعد والا جو ہے جب محل ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ لغو ہو جائے گا. وَإِنْ قَالَ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ، اگر کہے کہ ایک اس کے بعد ایک وقت واحدہ، تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گا، دوسرا جو ہے وہ لغو ہوگا. لیکن اگر کہے وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، یعنی ایک کے بعد ہو، او مع واحدۃ، یا ایک کے ساتھ ایک ہو، او معها واحدۃ، یا کیا ہے دوسری کے ساتھ ہو ایک ہو، یعنی ایک کے ساتھ تو ایک اور وقع سنتانے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، دو واقع ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر بعدہا کا ذکر کیا نا، تو اب جو ہے یہ کیا ہے، یہ زمانہ حال میں واقع ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یعنی یہ بعدہا بعد والے کا صفت بنے گا، تو اسی وجہ سے وہ بھی حال میں واقع، تو اسی وجہ سے کل کی کل دو واقع ہو جائیں گے. وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقَةٌ وَاحِدَةٌ، یہاں پر یہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے اصول شاشی میں، کہ ہو یعنی ایک شرط ہوتا ہے ایک جزا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، ایک شرط جزا ہوتا ہے. تو جب وہ شرط کو مقدم کیا جائے، شرط ویسے بھی مقدم ہوتا ہے، جزا بعد میں ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر طلاق کی با میں شرط کو مقدم کر لے اور اس کے بعد جو ہے کیا کر لے، جزا کو، یعنی تجھے طلاق ہے، یعنی کیا ہے، اگر تو گھر میں داخل ہے تو تجھے ایک طلاق ہے اور ایک طلاق ہے، یعنی واو ساتھ میں ذکر کر لے، سمجھا گئے. تو اب جو ہے جب وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو اس پر جو ہے ایک طلاق واقع ہو جائے گی. کس کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دو طلاق واقع ہو جاتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ غیر مدخول بہا ہے، تو انت طالق واحدۃ و واحدۃ جب کہا تو پہلا والا طلاق واقع ہو جائے گا، دوسرے کا محل نہیں رہے، جب دوسرے کا محل نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بھی لغو ہو جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں جو ہے یہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، یہ آپس میں جمع ہے، تو یہ آپس میں یک دم جو ہے وہ کیا ہوں گے، واقع ہوں گے، اسی وجہ سے دونوں واقع ہو جائیں گے. وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ، اور اگر کہا اپنی بیوی کو کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئے فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً، پس تجھے طلاق ہے ایک اور ایک، فدخلت الدار، پس وہ گھر میں داخل ہوئے گا، وقعت علیہا واحدۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کو ایک طلاق واقع ہوگی. وقال تقع سنتان، اور صاحبین فرماتے ہیں اس کو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گے. آگے فرماتے ہیں کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے مکے میں، یعنی انت طالقۃ مکۃ بمکۃ، کہ تجھے طلاق ہے مکے میں، تو اب جو ہے تو طلاق یعنی عورت چاہے مکے میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کرک میں ہو، جہاں امریکہ میں ہو، کہاں پر بھی ہو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. اب اس کو مکے میں داخل ہونا ضروری نہیں، کیونکہ طلاق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی بھی شہر کے ساتھ کسی بھی جگہ کا تقاضا نہیں کرتا، خاص نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جہاں پر بھی الفاظ ذکر کیا جائے کہ تجھے فلاں شہر میں طلاق ہو یا فلاں جگہ میں طلاق ہو، تب بھی وہ فی الحال واقع ہو جائے گی، ہر کس چیز میں، ہر شہر میں.
وَإِنْ قَالَ لَهَا اور اگر کہے بیوی سے أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ کہ تجھے طلاق ہے مکہ میں ففی طالق فی الحال تو فوراً فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی فی کل البلاد ہر شہر میں وکذالک اور اگر کہے کہ تجھے گھر میں طلاق کیا ہے تجھے گھر میں طلاق تو وہ اگر راستے پر وہ ہو بازار میں ہو تب بھی اس کو طلاق ہو واقع ہو جائے گی وکذالک اور اس طرح اس کو اذا قال لها اس نے اپنے شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق فی الدار کی تجھے گھر میں طلاق ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گا وان قال لها انت طالق اذا دخلت مکہ ہاں لیکن اب اگر یہ کہے کہ جب تو گھر میں داخل مکہ میں داخل ہوگی تجھے طلاق ہے تو اس کو تو یہ شرط ہے نا یہ معلق کیا ہے تو پھر اس صورت میں مکہ میں جیسے ہی وہ داخل ہو تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی یعنی اگر کیا ہوتا ہے مکہ میں داخل ہو جائے تب طلاق ہو جائے لیکن اگر مکہ میں وہ داخل نہیں ہو تو پھر طلاق واقع نہیں کیونکہ یہ یہاں پر شرط کے ساتھ داخل ہوا ہے کیا ہے یہ شرط کے ساتھ داخل ہوئے اور پہلے والے شرط کے ساتھ داخل ہو نہیں تھے وَإِنْ قَالَ لَهَا اور اگر بیوی سے کہا انت طالق کہ تو طلاق ہے تجھے طلاق ہے اذا دخلت مکہ جب تو مکہ میں داخل ہوگی لم تطلق تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی حتی تدخل بمکہ یہاں تک کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائے اور اگر کہے کہ تجھے کل طلاق ہے تجھے طلاق ہے کل تو کل جیسے ہی داخل ہوگا کل کا وقت آئے گا تو فوراً اس کو طلاق ہو پڑ جائے گی تو ہمارے شریعت میں جو ہے کل کسے کہتے ہیں جب وہ طلوع فجر یعنی صبح صادق جو ہے وہ کیا ہو جائے طلوع ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے تو جیسے ہی صبح صادق کو کیا ہو جائے روشن ہو جائے فوراً اس کو طلاق واقع ہو جائے گا وَإِنْ قَالَ اور اگر کہے انت طالق غدا کہ تجھے کل طلاق ہے وقع علیہ طلاق تو اس پر طلاق واقع ہو جائے بطلوع الفجر الثانی صبح صادق کی طلوع ہوتی ہی اب یہاں پر جو ہے طلاق کو سپرد کرنا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ آج کل جو ہے یہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نکاح نامے میں بھی آج کل یہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فراڈ ہوتا ہے کہ اس نکاح نامے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ شوہر بیچارے سے یہ دستخط کروایا جاتا ہے کہ وہ طلاق کا اختیار جو ہے اس کی بیوی کو پاس ہوگا کیا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ طلاق یہ کیا ہے نکاح نامہ جو ہے خوب غور سے پڑھے کہ کہیں یہ کیا ہوتا ہے بیوی والوں نے چلاکی تو نہیں کی کہ اس نے اپنے پاس رکھا ہو تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار جو ویسے تو حق جو ہے شوہر کو ہوتا ہے نا یہ طلاق کا وقوع کا شرط جو ہے وہ شوہر کو ہوتا ہے حق لیکن کبھی کبھار جو ہے یہ بیوی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو یہ حق سپرد کر سکتا ہے سمجھا گیا بس اگر کسی نے طلاق کی نیت سے اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے نفس کو اختیار کر سمجھا گئے اپنے نفس کو اختیار کر یا تو اپنے نفس کو طلاق دے تو دونوں صورتوں میں عورت اسی مجلس میں طلاق دینے کا اختیار ہوگا اگر وہی مجلس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا اسی مجلس میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو اختیار کیا یا میں نے اپنے نفس کو طلاق دیے تو اس کا طلاق واقع ہو جائے گا کیا ہو جائے طلاق ہو جائے گا لیکن اگر وہ مجلس ختم ہو گیا یا وہ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے یعنی مجلس تبدیل ہو گیا تو اس کا اختیار چلا جائے گا کیا ہو جائے گا چلا جائے گا دیکھو وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي نَفْسَكِ اور اگر کہا اپنی بیوی سے اختاری کہ تو اختیار کر نفسک اپنے نفس کو یعنی بذالک الطلاق یہاں پر اختیار سے انہوں نے جو ہے شوہر نے طلاق کی نیت کی او قال لها یا اس سے کہا طلقی نفسک کہ اپنے نفس کو طلاق دے فلہا پس اس نے کہا ان تطلق نفسها پس انہیں جو ہے اپنے نفس کو ما دامت یعنی پس اور فلہا پس اس کو اختیار ہوگا ان تطلق نفسه کہ وہ اپنے نفس کو طلاق دے ما دامت فی مجلس جب تک کہ وہ اپنے اسی مجلس میں برقرار ہو فإن قامت منه پس اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو جائے او اخذت فی عمل آخر یا وہ دوسرے عمل میں مشغول ہو گیا خرج الامر من يدها تو معاملہ جو ہے اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا معاملہ اس کے ہاتھ سے کیا ہو جائے گا چلا جائے گا لیکن اگر شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے یہ کہا اختیار نہ سکے سمجھا گیا عورت نے اسی مجلس میں اپنے آپ کو اختیار کر دیا سمجھا گئے تو بس شوہر جو ہے یہ عورت جو ہے وہ طلاق بائن اس کو طلاق بائنہ پڑ جائے اسے طلاق بائنہ پڑ جائے گی اور شوہر اس سے جدا ہو جائے گا وَإِنْ اخْتَارَ نَفْسَهُ فِي قَوْلِهِ اختاری نفسه كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا یعنی 3 طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ صرف طلاق بائن واقع ہوگی کیونکہ یہ بھی کنایات میں سے ہے کہ اگر وہ اختیار کرے اپنے آپ کو اس قول اختیاری نفسی کے ساتھ کانت واحدۃ بائنہ تو پھر وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی وہ کیا طلاق بائنہ کے ساتھ ہو بائنہ ہو جائے گی ولا یکون ثلاثا 3 طلاق واقع نہیں ہوگی وان الزوج ذلك اگر شوہر نے اس کی 3 کی نیت کی ہو تب بھی 3 واقع نہیں ہوگی اچھا
اب کیا تھے آگے فرماتے ہیں کہ اختارہ کے ساتھ نفس کا لفظ بولنا ضروری ہے. سمجھ آ گئے؟ یا تو بیوی اپنے قول میں اختارہ نفسی بولے گی یا جو ہے شوہر اپنے قول میں اخترت نفسی کا بولے گی. سمجھ آ گئے؟ اگر ان کے علاوہ جو ہے کچھ بولے یا صرف اختارہ بولے تب جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی. ولا بد من ذکر نفس فی کلامہ، اور ضروری ہے لفظ نفس کا ذکر کر، لفظ نفس کا ذکر کرنا فی کلام ہی، شوہر کی کلام میں، او فی کلامہا، یا بیوی کی کلام میں. اچھا اب کہتے ہیں اور اگر طلاق دے دی اپنے آپ کو کس چیز نے طلق نفس ہے، تب جو ہے یعنی طلق نفس کے ساتھ جو ہے طلاق رجعی واقع ہوگی، اختار نفسی کے ساتھ جو ہے وہ طلاق بائن واقع ہوگا. وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ طرح اگر طلاق دی دی، اور اگر طلاق دی دی اپنے آپ کو اس قول میں طلقی نفس کے، تو پھر فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، تو یہ ایک طلاق رجعی ہوگی. ہاں البتہ اگر طلقت نفس کے ساتھ جو ہے وہ شوہر ارادہ کرے تین کا، تو پھر تین بھی واقعہ ہو سکتے ہیں. وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، سمجھ آ گئے؟ اور اگر عورت نے اپنے اتنی طلاق نکلی کہ عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دی، کہ میں نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دیا، وقد اراد الزوج ذلك، اور شوہر نے بھی اسی کی نیت کر لیا، تو وقع علیہا، تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِن قال لها، اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، کہ اب آپ اپنے آپ کو طلاق دے جب آپ چاہے، تو پھر مجلس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کل دے دے خود کو تب بھی طلاق ہو گئے، پرسوں دے دے، 1 سال بعد دے دے، جب چاہے وہ طلاق دے سکے اپنے آپ کو. وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے طلقی نفسک متى شئت، کہ اپنے نفس کو طلاق دے دو جب آپ چاہے، فلہا، تو اس کے لیے یہ اختیار ہے، ان تطلق نفسه، کہ وہ اپنے نفس کو طلاق دی، فی المجلس، اسی مجلس میں، وہ بعدہ، اس کے بعد ہو، سمجھے؟ اس کو اختیار ہوگا. وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِهِ، اور اگر جب کہا کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے، اچھا اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ تو میرے بیوی کو طلاق دے دے، سمجھا کہ؟ تو پھر جو ہے کیا ہوگا؟ تو اس کو اختیار ہوگا کہ اسی مجلس میں طلاق دے دے یا طلاق کے بعد ہوگا، کیونکہ یہ تو طلاق دینے کا وکیل بنایا جاتا ہے نا، اور وکالت جو ہوتا ہے یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، مجلس کے بعد بھی وہ وکیل ہوتا ہے اور مجلس کے اندر بھی وکیل ہوتا ہے، جب تک جو ہے وہ معزول نہ کیا جائے. وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ، جب کہا کسی مرد نے اپنے، وَإِذَا قَالَ، جب شوہر نے کسی مرد سے کہا طلق امرأتی، کہ میری بیوی کو طلاق دے دے، فَلَهُ، پس اس کے اختیار ہو، أَن يُطَلِّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ، کہ وہ اسی مجلس میں طلاق دے دے، وہ بعد ہوئی یا اس کے بعد طلاق دے دے. لیکن اگر کہا اس کو طلاق دے دو، سمجھ آ گئی ہو؟ طلقها، کہ اس کو طلاق دے دو، اگر تو چاہے تو وہ طلاق دے سکتے ہیں، یعنی ان شئتا، اگر تو چاہے، سمجھ آ گیا؟ اگر تو چاہے تو میری بیوی کو طلاق دے، تو اس صورت میں صرف مجلس کے ساتھ طلاق خاص ہو جائے گا، مجلس کے بعد اس کو اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان شئتا جو ہے وہ تملیک پر دلائل، یہ کیا ہے؟ تعلیق کے معنی میں. کیا ہے تعلیق؟ اور تعلیق جو ہے وہ اختیار کے معنی میں ہوتا ہے، اور اختیار جو ہے وہ مجلس کے ساتھ مقید ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو مجلس میں اختیار ہوگا، اس کے علاوہ اختیار نہیں ہوگا. وَإِن قَالَ طَلِّقْهَا، اور اگر کہا اس کو طلاق دے دو، ان شئتا، جب آپ چاہے، وَلَهُ، فَالْس، وکیل کو اختیار ہوگا، یہ طلقها، کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دی، فی المجلس خاصتاً، اسی مجلس میں. اچھا یہاں پر یہ مسئلہ ہے، شوہر نے عورت سے کہا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہو تو تم کو طلاق ہے، یہ ایسے بھی کوئی کہہ سکتے ہیں نا، مجنون ہو. تو دیکھو اگر کوئی شخص، شوہر جو ہے اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو تم کو طلاق ہے، اور عورت نے کہا کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے، تو اس کو طلاق واقع ہو جائے کہ چاہے اس کی بیوی کے اندر دل میں واقعی محبت ہو، یعنی یہ دلوں کو نہیں دیکھا جائے گا، الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یا شوہر نے کہا کہ اگر تو مجھ سے نفرت کرتی ہے تو تجھے طلاق ہے، اور بیوی نے آ کر غصے میں کہا کہ ہاں مجھے آپ سے نفرت ہے، چاہے تو دل میں چاہے محبت ہو یا نہ ہو، اس کے الفاظوں کو دیکھا جائے گا، اس کو طلاق پڑ جائے گی. دیکھو وَإِن قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر نے جو ہے اپنی بیوی کو ہے، ان كنت تحبینی، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے، اور تب تبغضینی، یا تم مجھ سے نفرت کری، فانتی طالق، پس تو طلاق ہے، تجھے تک ہے. فقالت، پس بیوی نے کہا، انا احبک، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، او ابغضک، یا میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، وقعت طلاق،
تو طلاق واقع ہو جائے. وَإِن كَانَ فِي قَلْبِهَا خِلَافُ مَا ظَهَرَ, اگرچہ اس کے دل میں وہ سب کچھ ہو جو اس نے یعنی خلاف برعکس اس کی وہ ہو جو اس کی زبان نے کہا. سمجھا کہ دل میں محبت ہے, زبان پر نفرت کرے, یا زبان پر محبت کرے اور دل میں نفرت ہے, اس کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ زبان کو کا اعتبار ہوگا. اچھا, یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مرض وفات میں طلاق بائن دے دیا. کیا یہ طلاق بائن دے دیا؟ ابھی وہ عدت ہی میں گزار رہی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. سمجھا گیا؟ تو یہ عورت جو ہے یہ شوہر کے مال کی وارثہ ہوگی. سمجھا گیا؟ طلاق کی وجہ سے کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہے نا, کیونکہ عدت تو ابھی ختم نہیں ہوا ہے, تو اسی وجہ سے عدت جو ہے وہ من وجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, بیوی ہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے عدت جو ہے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی جب زوجیت باقی ہے یا بعض احکام باقی ہے, تو اس وجہ سے وہ وارثہ بھی ہوگی. لیکن اگر کیا ہو جائے, شوہر جو ہے وہ عدت کے بعد انتقال کر جائے, سمجھا گیا, تو پھر جو ہے اس صورت میں میراث نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ عدت سے نکل چکی ہے. وَإِن طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا, اگر شوہر نے اپنے مرض وفات میں یہ دیکھو مرض موت کی قید اسی وجہ سے لگائی ہو کہ اگر جو ہے وہ کیا ہو مرض موت میں طلاق نہ دیو, ویسے صحت مندی میں طلاق دیو, تب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسی عدت کے اندر مر جائے, تب جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں, کیونکہ اس کو فار کہا جاتا ہے نا, فار, اس کو کہتے ہیں طلاق فار, نہیں زوج فار کہا جاتا ہے. اس کے پھر آگے شاید مسائل آ جائیں تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر صرف یہ اتنا جان لو کہ مرض وفات میں جو بیوی کو طلاق بائن دی جاتی ہے اور اسی عدت کے اندر شوہر مر جائے تو پھر جو ہے وہ وارث ہوگی, ورنہ ہی. دیکھو, وَإِن طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ وَمَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا, کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو جو ہے مرض موت میں جو ہے طلاق بائن دیے, فماتا, پس وہ مر گئے, فَهِيَ فِي الْعِدَّةِ, اور وہ عدت ہی گزار رہی تھی, ورثت, تو کیا تھی, ورثت منہ, تو وہ جو ہے وارثہ بننے, ورثت منہ, تو وہ وارثہ بنی گئی. وَإِن مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا, لیکن اگر عدت کے گزرنے کے بعد جو ہے وہ مر جائے, فَلَا مِيرَاثَ لَهَا, تو اس کے لیے کوئی میراث نہیں ہوگا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ, دیکھو یہ کتنا پیارا جو ہے اس صورت ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی بہت زیادہ غصے میں اپنی بیوی کو کہے کہ آپ کو طلاق ہے, اور ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دے, تو پھر طلاق کچھ بھی واقعہ نہیں ہوتی ہے. سمجھا گیا کیا ہوتا ہے, طلاق کو واقعہ نہیں ہوتی, کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے, تو اللہ تعالیٰ, ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے اس طرح سے طلاق واقع ہی نہیں ہوگی. دیکھو کتنی زیادہ جو ہے وہ شریعت میں کتنی زیادہ سہولت ہے, لیکن یہ شوہر لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہے. دیکھو, وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ, اگر اپنی بیوی سے کہے انت طالق, کہ تجھے طلاق ہے, انشاءاللہ متصلاً, یعنی جب متصلاً کہے, کیا متصلاً انشاءاللہ کو, تب تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر منفصلاً کہے, 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ ہوش آ جائے, 2 دنوں کے بعد انشاءاللہ کہے آج طلاق دیے کل, یا مجلس سے اٹھ کر کہے کہ انشاءاللہ, تب جو ہے یہ کیا ہوگا, یہ طلاق واقع ہو جائے گی. متصلاً جب فوراً طلاق کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ کہہ لے, اس کو متصل کہتے ہیں. لم یقع طلاق علیہ, تو پھر جو ہے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی. ہاں اگر متصلا منفصلا کہہ دے تو پھر جو ہے طلاق واقع ہو جائے. وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ, اور اگر کہے کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے 3 طلاق ہے سوائے ایک طلاق ہے, تو یہ تو استثناء ہے نا, تو جس نے طلاق مستثنیٰ کی ہے وہی طلاق مستثنیٰ ہو جائے گی, اور 2 باقی رہ گئے تو 2 طلاق واقع ہو جائیں گے. وَإِن قَالَ لَهَا, اور اگر کہے شوہر اپنی بیوی کو أَنْتِ طَالِقٌ, کہ تو طلاق والی ہے, ثلاثاً, صبر کر لیے, میں اذان بند کر لوں. دیکھو, اور اگر کیا کہے بیوی سے کہے تجھے 3 طلاق ہے مگر ایک طلاق ہے, سمجھ, سوائے ایک طلاق ہے, تو لقد سنتین, تو پھر 2 طلاق واقع ہو جائے گے. لیکن اگر کہے کہ تجھے 3 طلاق ہے سوائے 2 طلاق ہے, تب جو ہے ایک واقع ہو جائے, کیونکہ 2 جب منفی کرے تو ایک باقی رہ گیا نا. وَإِن قَالَ ثَلَاثًا, اگر کہا 3 طلاق ہے, إِلَّا سنتین, مگر 2 کی, لقد واحدة, تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر شوہر, ہم نے کہا تھا کہ بیوی جو ہے اپنے غلام کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتی, اس طرح آقا جو ہے اپنے نہیں, یعنی کیا ملکہ جو ہے اپنے غلام کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی, اس طرح آقا جو ہے اپنی باندی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اب وہ جو ہے کوئی شخص تھا, وہ کیا تھا, یعنی کوئی غلام جو تھا, کسی کا ہسبینڈ تھا, شوہر تھا, یا کوئی
बीवी जो थी, एक एक बांदी थी, वो किसी की बीवी थी। फिर उन्होंने जो है अपने शोहर ने जो है उसको खरीद लिया, आधा खरीद लिया या जो है कुल खरीदा, पूरा का पूरा खरीद लिया, या बीवी ने अपने शोहर को खरीद लिया। तो चूंकि उसने खरीद लिया, मिल्कियत हो गई ना, और जो है तो फिर इस सूरत में जो है वो तलाक, यानी क्या हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। क्योंकि ये जो है वो क्या होता है, ये निकाह जो है ये मुमल्लक और तमलीक, मुमल्लक और मुमल्लिक दोनों का तकाज़ा करता है, जबकि गुलामियत जो है ये सिर्फ़ मुमल्लक का तकाज़ा करे, यानी जिसके मिल्कियत में मालिक हो। तो फिर जो है ये मुमल्लक और मुमल्लिक आपस में जमा नहीं हो सकते गुलामियत में, तो इस वजह से जो है ये निकाह टूट जाएगा। देखो, इज़ा मलका ज़ौज इम्राअतहु, जब कोई शख़्स जो है अपने बीवी का मालिक हो जाए, शौहर जो है अपनी बीवी का मालिक हो जाए, और शिक्सन मिन्हा, या इनमें से किसी एक हिस्से का मालिक हो जाए, यानी आधा खरीद लिया, और मलिकतिल मरअतु ज़ौजहा, या कोई बीवी जो है अपने शौहर का मालिक हो जाए, और शिक्सन मिन्हु, या जो है किसी और का मालिक हो जाए, यानी आधा खरीद लिया, वक़अतिल फ़ुरक़तु बैनहुमा, तो उनके दरमियान जो है वो क्या हो जाएगी, फुरकत वाक़या हो जाएगी, समझ आएगी, यानी ये तलाक जो है वो टूट जाएगा। बाबु रजअ, ये बाब रुजअत के बयान में। रजअत तो जो है यानी रा की फतह और रिजअत रा की कसरा के साथ दोनों की तरफ, रजा जो है वो वापस लौटना, क्या है, वापस ना। रजात में जो है ये वापस, यानी जब बीवी को तलाक दी जाए, क्या है, बीवी को तलाक दी जाए और फिर दोबारा उसको अपने निकाह में जो है बरकरार रखे, अपने निकाह में दोबारा वापस लेकर आए, तो इसको कहते हैं रजात। लेकिन रजात के लिए 5 शर्तें हैं। क्या है, 5 शर्तें हैं। पहला ये है कि सरीह अल्फाज के साथ तलाक दी हो, समझा कि क्या है, सरीह अल्फाज के साथ तलाक दी हो। किनाया में जो है तलाक रजाई नहीं होता, इसमें वापस रुजू भी नहीं होता का। या ये कि बाज़ अल्फाज किनाया हो, 3 किस्म के ऐसे अल्फाज है जो किनाया है लेकिन फिर भी उससे तलाक रजाई वाक़या होता है। वो क्या है, इअतदी, अंति वाहिदतुन, या इस्तबरई रहमके, रहमिके। तीसरा ये तो 2 हो गए ना, ये 1 हो गया, समझ आए, यानी सरीह अल्फाज के साथ हो या बाज़ अल्फाज किनाया के साथ जो है तलाक दिया जाए। दूसरा ये है कि तलाक एवज़ के माल में ना हो, समझ आ गए, माल के एवज़ में ना हो। ये कि बीवी से जो है पैसे ली हो और आपने उसको तलाक दिया है, तब जो है ये तलाक बाइन होगा, तलाक रजाई नहीं होगा। ये कि 3 तलाक़ें ना दी हो, समझ आ गई, यानी अगर 1 तलाक सरीह दिया हो या 2 तलाक दिए, तब इसमें तलाक रजात हो सके। लेकिन अगर 3 सरीह अल्फाज़ के साथ दिए, तलाक है तुझे, तुझे तलाक है, तुझे तलाक है, थी ना, तो फिर इसमें जो है रुजू नहीं हो सकता सिवाय हलाला के। तीसरा ये कि औरत मदखुल बिहा, चौथा ये कि औरत मदखुल बिहा हो। क्या मदखुल बिहा हो, क्योंकि गैर मदखुल बिहा को तलाक बाइन होता है, तलाक रजी उसके हक में नहीं होता। चौथा ये, पांचवा ये कि इद्दत बाकी हो, यानी इद्दत के अंदर अंदर जो है रुजू कर सकते हैं शोहर अपने, दोबारा उसको अपने निकाह में बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी निकाह के, बगैर किसी काम के उसको दोबारा अपने दोबारा कायम हो। औरत मदखुल बिहा ना हो, और उस तरह तलाक ऐसी हो कि इसके बदले में माल ला लिया हो, और वो सरीह अल्फाज हो या जो है 3 किस्म के अल्फाज किनाया हो। इन 5 शर्त जब ये पाई जाती है, तब जो है, जब यानी इन 5 शराइतों के साथ जब कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक दे दे, 1 या 2 तलाक दे दे, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या होता है, दोबारा उसको बगैर तजदीद निकाह के उसको दोबारा अपने क्या होते हैं निकाह में दोबारा ला सकता है। ये कुरान से साबित है, हम नहीं कहते। अबूलतहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, ये शोहर जो है वो ज्यादा हकदार है अपनी बीवियों को अपने दोबारा अपने निकाह में लुटाने का, इन अरादू इस्लाहन, जब वो क्या करते हैं, सुलह का इरादा रखते हो, यानी दोबारा अपने इस्लाह का इरादा करते हैं। इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजात का हुक्म दिया कि जब उन्होंने एक तलाक दी थी अपनी बीवी को, तो ये कहते हैं कि चीज को ये तलाक रजाई हो गया। देखो, इज़ा तल्लक़ रजुल इम्रअतन तत्लीक़तन रजीअतन, जब शौहर जो है अपनी बीवी को तलाक दे, 1 तलाक रजी, और तत्लीक़तैन या 2 तलाक रजी, तलाक रजी से मुराद क्या है, यानी सरीह अल्फाज के साथ है, फलहू, तो उसके लिए इजाज़त है, युराजिअ फ़ी इद्दतिहा, कि वो अपने इद्दत के अंदर ही रुजू करे। रज़ीअत अल-मरअतु बिज़ालिका व लम तर्ज़ा, यानी बीवी रज़ामंद हो रुजू करने का, या बीवी रज़ामंद नहीं है, बीवी की रज़ामंदी जरूरी नहीं है। अब रजअत किसी तरह होती है तो इसके बारे में ये कौलन भी होता है, फ़िअलन भी होता है, समझ आ गए। रजअत बिलकौल ये है कि मैंने आपके साथ रुजू कर लिया, समझ आ गए हो, आप मेरी बीवी हो, ये वगैरह रजअत कर ले। फ़िअलन ये है कि सराहतन तो उसको कौल ज़ुबान के साथ नहीं कि मैंने आपके साथ या उसके साथ बीवी वाला मामला कर ले, यानी उसके साथ जो है ज़िवाजी ताल्लुकात कायम कर ले, या उसको जो है शहवत के साथ छू ले, समझ आ गए हो।
تو اس کے فرض داخل کی طرف دیکھیں تو پھر جو ہے یہ کیا ہوگا, یہ بھی رجعت بالفعل ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رجعت بالفعل صحیح نہیں ہے, وہ ان کی نزدیک جائز نہیں ہے. ہمارے نزدیک رجعت بالقول بھی ہوتا ہے, بالفعل بھی ہو سکتا ہے. فعل سمجھا گیا, یعنی کیا ہوتا ہے چونی کے ساتھ زواج تعلقات وغیرہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں صرف رجعت بالقول ہے, رجعت بالفعل نہیں ہے. ورجعت, اور رجعت یہ ہے ان یقول لها کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو کہے راجعتک کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے رجوع کر لیا, اور راجعت امرتی یا میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کیا, او یقها یا میں نے آپ کے ساتھ وطی کی, او یقبلها یا اچھا یا اس کے ساتھ وطی کرے, یا شوہر جو ہے اس کو بوسہ دے, او یل مسحا بشہوتین یا اس کو چھو لے شہوت کے ساتھ, او ینظر الی فرجہا بشہوتین یا شہوت کے ساتھ جو ہے اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ کر. ان تمام صورتوں میں جو ہے رجعت ہو جائے گا, یہ اس کی دوبارہ بیوی بن جائے گی. آگے فرماتا ہے کہ رجعت پر کیا ہے, رجعت پر گواہ بنانا جو ہے یہ کیا ہے, مستحب ہے. کیا ہے, رجعت پر گواہ بنانا کیا ہے, مستحب ہے. ہاں لیکن یہ ضروری نہیں ہے. وَيَسْتَحِبُّ لَهُ اور مستحب ہے شوہر کے ایشہدا کی گواہ بنا لے, علی الرجعت رجعت پر شاہدین دو گواہ, وَإِن لَمْ يُشْهِدَ اور اگر اس نے گواہ نہیں بنائے صحت الرجعت تب بھی رجعت صحیح ہو جائے گا. آگے ہم نے کہا نا کہ عدت جو ہے وہ کیا ہو, عدت جو ہے وہ باقی ہو, اگر عدت چلا جائے تو پھر جو ہے وہ رجعت نہیں ہوتا. یعنی عدت گزر جانے کے بعد شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں نے یعنی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے عدت کے اندر ہی رجوع کر لیا تھا. شوہر عورت نے اپنے شوہر کے قول کی تصدیق کی تو بس یہ صحیح ہو جائے گی, یہ اس کی بیوی دوبارہ بن جائے گی. لیکن اگر وہ کیا کر لے, انکار کر لے, سمجھا کہ بیوی جو ہے وہ انکار کر لے, بیوی کیا کر لے, اپنے شوہر کی تکذیب کر لے, تو اور اگر شوہر کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر عورت کی بات مانی جائے گی, عورت کی بات تو مانی جائے گی. سمجھا گی, کیونکہ شوہر جو ہے وہ رجعت کا دعویٰ کر رہا ہے تو دعوے پر جو ہے وہ گواہ پیش کرنا ہے, اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ رجعت کا انکار کرے, انکار پر جو ہے وہ قسم ہوگا. وَإِذَا انقضت العدت, اور جب عدت جو ہے وہ کیا ہو جائے, منقطع ہو جائے, فقال الزوج, پر شوہر نے اس کو کہا قد كنت راجعت فی العدت کہ میں نے تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ عدت میں رجوع کر چکا تھا, فصدقت اس نے اس کی تصدیق کی, فهي رجعیۃ تو پھر رجعی رجوع شمار ہو جائے گا. وَإِن كذبته لیکن اگر اس نے اس کو جھٹلایا, بیوی نے شوہر کو جھٹلایا, فالقول قولها تو پھر اس میں قول کا اعتبار ہوگا. لیکن ہم نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ نکاح کے بعد میں جو ہے اس طرح طلاق کے بعد میں جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ان کے قول کے مطابق جو ہے بیوی پر قسم نہیں ہوگی, تو یہاں پر بیوی پر قسم بھی نہیں ہوگی اور اس کی بات بھی مانی جائے گی, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, بیوی سے قسم لیا جائے گا. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھ سے عدت میں رجعت تو کر چکا تھا, اور عورت نے اپنے شوہر کو فوراً جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری تو عدت گزر چکی ہے. سمجھا گیا, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجعت درست نہیں ہوگی اور صاحبین کے نزدیک رجعت تو صحیح ہوگی. سمجھا کہ وہ امام حنیفہ صاحبین جو ہے وہ اسی مسئلے کو اوپر والے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں. اذا قال الزوج, اور اگر شوہر نے کہا قد راجعتک کہ میں نے تجھ سے رجوع کر چکا ہوں, فقالت مجیبۃ اللہ, پس نے فوراً اس کو جواب دے کہا قد انقضت عدتی کہ میرا تو عدت گزر چکا ہے, لم تصح رجعت, تو پھر جو ہے رجعت صحیح نہیں ہوگا عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ کی نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں رجعت صحیح ہو جائے گا. اس طرح ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے باندی کے بارے میں. یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو جو کہ باندی ہے اس کو کہا کہ میں نے تو آپ کو عدت میں آپ کے کیا ہوتا ہے رجوع کیا تھا, اور اب باندی جو ہے یا تو جھٹلائے گی یا تو تصدیق کر رہے, اس میں تو تیسرا آدمی بھی ہے نا, آقا ہے, تو کس کی بات مانی جائے گی؟ تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے. کتنی صورتیں بنتی ہے؟ یا تو آقا اور باندی جو کس کی بیوی ہے دونوں تصدیق کرے یا دونوں تکذیب کرے, یا ان میں سے آقا جو ہے وہ تکذیب کرے, باندی تصدیق کرے, یا باندی جو ہے وہ تکذیب کرے, آقا جو ہے وہ تصدیق کرے. پہلی صورت دونوں صورتوں میں تصدیق کرے وہ تو آسان ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی. سمجھے گے, پس رجوع صحیح ثابت ہوگا. دونوں جو ہے وہ کیا تکذیب کرے, آقا بھی تکذیب کرے رجعت کا اور بیوی بھی رجعت کا تکذیب کرے, تو اس صورت میں جو ہے وہ بات نہیں مانی جائے گی, رجوع ثابت نہیں ہوگا. تیسرے میں یہ کیا کہ تیسرے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ شوہر کے کیا ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ کیا کرے, آقا جو ہے وہ تصدیق کرے اور باندی تکذیب کرے. سمجھا گئے؟ تو
اب کس کی بات مانی جائے گی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کا قول اعتبار، یعنی اگر شوہر کے پاس گواہ نہ ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کا قول کا اعتبار ہوگا، آقا کا اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ آقا کا قول کا اعتبار ہوگا۔ کس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا؟ یعنی آخری دو صورتوں میں کہ آقاق تکذیب کرے، باندی تصدیق کرے، یا تو آقا جو ہے وہ تصدیق کرے، باندی تکذیب کرے، ان دونوں صورتوں میں صاحبین کی نزدیک جو ہے آقا کی بات مانی جائے گی۔ اور کون فرماتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کی نہیں، باندی کی بات مانی جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ رجل کی صحیح ہونے کا درمدار عدت پر ہے، اور باندی کو یعنی اس کی جو بیوی ہے اس کو تو صحیح پتا ہوگا نا، اسی وجہ سے جو ہے عورت کا قول کا اعتبار ہوگا۔ صحیح ہے، جیسے صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، شوہر کی طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ بزا کا منافع، یعنی سمجھ اس کے ساتھ جواز تعلقات جو ہے وہ اکا کا مملوکیت ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اکا جو ہے اس کا منکر ہے، کیا ہے؟ منکر ہے، تو اس وجہ سے اکا کی بات تو مانی جائے گی۔ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انقضاء عدتها، اور اگر شوہر باندی کی شوہر نے جو ہے وہ کہا عدت کی گزرنے کے بعد قد كنت راجعتك في العدة، کہ میں نے تو آپ کے ساتھ عدت میں رجوع کیا تھا، فصدق المولا، پس مولا جو ہے اس کی تصدیق کرے، وكذبت الأمة، یعنی 4 صورتیں بنتی ہیں وہ تو میں نے بتا دیا، یہاں پر دوسری اور تیسری صورت صرف بتاتے ہیں۔ فصدق المولا، پس مولا جو ہے اس کا تصدیق کرے، وكذبته الأمة، اور باندی جو ہے اس کا تصدیق کرے، فالقول قول عند ابي حنيفة رحمه الله، تو کون فرماتے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کے قول کا اعتبار ہوگا۔ کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ باندی کے قول کا اعتبار ہوگا، باقی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آگے ایک اور مسئلہ رہتا ہے جو کہ ہم نے بتا دیا تھا کہ عدت جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ باقی ہو، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب 3 حیض چلے جائے تو عدت چلی جاتی ہے۔ اب کبھی کبھار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پورے 10 دن، اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب فکس 10 دن، جب جو ہے فکس 10 دن کا بعد کا عادت ہوتا ہے اور بعض 10 دنوں سے کم ہوتا ہے، تو اگر اس کی جو ہے فکس 10 آخری حیض جو ہے وہ کیا آخری حیض جو ہے وہ فکس 10 دنوں پر سٹاپ ہو گیا ہے، سمجھ آ گئے؟ تو جیسے ہی جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا ہے تو فوراً جو ہے اس کا عدت تو ختم ہو جائے، یا سٹاپ نہیں ہے مکمل، یعنی روان تو ہے، خون تو جاری ہے، لیکن اس کا 10 دن پورے ہو گئے، تو چونکہ حیض جو ہے وہ 10 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے جیسے ہی وہ سٹاپ ہو جائے یا اس کے 10 دن جو ہے وہ کیا ہو جائے 240 دن، میرے خیال سے 240 گھنٹے آتے ہیں، تو وہ پورا ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں اس کا عدت ختم ہو گیا۔ اب رجعت کا اختیار نہیں ہوگا، چاہے اس نے غسل کیا ہو چاہے غسل نہ کیا ہو۔ ہاں البتہ اگر 10 دن 7واں دن اس کی عادت کے مطابق یا 8واں دن پر اس کا خون بند ہو گیا، تو جب تک غسل نہ کیا، کیونکہ ابھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ واپس آ جائے، تو اسی وجہ سے جب تک غسل نہ کیا ہو یا 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کیا ہو، سمجھ آئے؟ پہلے یہ کہ غسل نہ کیا ہو، اگر غسل کر لیا تو بس جیسے ہی غسل کر لیا اس کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا رجوع جو ہے ختم ہو جاتی ہے، یا اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک یعنی وہ اس طرح جو ہے بغیر غسل ادھر ادھر پھرتی رہی، لیکن اس کے اوپر جو ہے نمازوں کی قضا، ایک نماز کی قضا اس کے اوپر واجب ہو گئے، مثال کے طور پر ظہر کو وہ پاک ہو گئے، عصر یہی چلا گیا، مغرب کا وقت داخل ہوا تو پورا ایک عصر کا قضا اس کے اوپر لازم ہو گیا، تب جو ہے وہ مغرب میں جو ہے اس کا رجعت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ وہ تیمم کر لے، یعنی اگر پانی نہ ہو تیمم کر کے نماز نہ پڑھ لے، سمجھ آ گئی؟ یہ جب 10 دنوں سے کم پر بند ہو جائے، تو ان تینوں کاموں میں سے جب کوئی ایک کام پیش آئے تب جو ہے اس کا رجعت ختم ہو گیا، اگر کوئی ایک بھی پیش نہیں آیا تو اس کا رجوع کیا ہوگی؟ ابھی بھی برقرار ہوگی۔ دیکھو وَإِذَا انقطع الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، اور جب بند ہو جائے خون تیسرے حیض سے پورے 10 دنوں پر، انقطعت الرجعت، تو پھر رجعت جو ہے وہ ختم ہو جائے، وانقضت عدت، اور اس کا عدت بھی ختم ہو گئے، وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، اگر سے غسل نہ کیا ہو، وَإِن انقطع الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أيام، لیکن اگر خون بند ہو جائے کس چیز پر 10 دنوں سے کم پر، لم تنقطع الرجعت، تو رجعت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، حتی تغتسل، یہاں تک کہ غسل کرے، او یمضی علیہا وقت الصلاۃ، یہاں پر 3 بات ذکر کی، حتی تغتسل پہلی بات کہ غسل کرے، او یا یمضی علیہا وقت الصلاۃ، یہاں پر کہ اس کا پورا ایک نماز کا وقت اس
کے اوپر گزر جائے، او تتیمم یا یہ کہ وہ نماز تیمم کرے، فتصلی عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین فرماتے ہیں کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، یعنی صرف تیمم سے جو ہے رجعت ختم نہیں ہو، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ صرف جو ہے اگرچہ نماز نہ پڑھے ہو، صرف اگر تیمم بھی کر لے تب بھی رجعت ختم ہو جائے گی۔ وقال محمد رحمۃ اللہ تیممت المرأة، جب وہ عورت جو ہے وہ تیمم کرے، انقضت الرجعت تو رجعت ختم ہو جائے گی، وان لم تصلی اگرچہ نماز نہ پڑھا ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک اور مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر یعنی اس نے غسل تو کر لیا، سمجھ آ گیا، اس سے پاک ہو کر غسل کر لیا 10 دن سے کم میں غسل تو کر لیا، لیکن اس کا پورا ایک عضو جو ہے دھونا بھول گیا تھا، سمجھ آ گئے۔ تو جب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے بال کی برابر بھی خوش جگہ رہ جائے تو غسل نہیں ہوتے، اس کا دھونا ضروری ہے، سمجھ آ گئے۔ تو اب جو ہے یعنی پورا ایک عضو کی بقدر جب جگہ رہ جائے تو یہ غسل ایسا ہو گیا کہ غسل ہوا ہی نہیں ہے، جب غسل ہوا ہی نہیں ہے تو پھر عدت بھی باقی رہ گیا اور رجعت بھی باقی ہو گئے۔ لیکن اگر ایک اس سے کم پر جو ہے پانی بہانا جو ہے وہ کیا ہو جائے رہ جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے رجعت تو ختم ہوگی، عدت بھی باقی ہوگی۔ دیکھو وَإِنِ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا، اور اگر اور غسل کرے اور بھول جائے من بدنها اپنے بدن میں سے کوئی چیز، لم يصبها الماء، اور اس پر پانی نہیں بہایا ہے، فإن كان عضوا كان، پس اگر وہ پورا ایک عضو فما فوق یا اس سے زیادہ، لم تنقطع الرجعت، اس کا رجعت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوبارہ غسل کرے، غسل کر لیا اس جگہ کو دلے، کیونکہ دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی خوش جگہ رہ جائے نا تو صرف اس جگہ پر پانی بہانا ضروری ہے جو خوش رہ گیا ہو۔ فإن كان أقل من عضو، اور اگر ایک عضو سے کم جو ہے وہ خوش رہ جائے، انقطعت الرجعت، تو پھر رجعت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ مطلقہ رجعیہ، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ بناؤ اور سنگار کر لے، کیا کرے، خود کو مزین کرے، تاکہ جو ہے شوہر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، رجعت پر آمادہ ہو جائے، اور اس کے لیے ستر وغیرہ بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، سمجھے۔ اور مطلقہ رجعیہ تتشوف وتتزین، کہ مطلقہ رجعیہ کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ خود کو سنگار کرے، وہ تتزین، اور خود کو مزین کرے، تاکہ شوہر جو ہے وہ کس چیز پر آمادہ ہو جائے۔ اچھا، آپ نے ٹیسٹ میرے خیال سے آپ تو کل نہیں تھی نا، کل پتہ نہیں آتی یا نہیں، لیکن آپ نے ٹیسٹ یاد نہیں کیا ہوا، میں نے ٹیسٹ بھی دیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے زیادہ جو ہے پورا ٹائم لے لیا۔ اب اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی سوال؟ چلو پھر ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے، ہاں جی، جی ایک سوال ہے، وہ